زبداری پر سنگین الزامات کے مقدمات میں شیخ رشید کے لیے ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے موسکو اور لسبیلا پولیس کو کارروائی سے روک دیا۔ راہداری ریمانڈ کی استدعا مسترد، بیان اسلام آباد میں دیا تو مقدمہ کراچی میں کیوں بنا؟ یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ عدالت کے سوالات۔ سابق وزیر داخلہ کی درخواست سے ضمانت کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ زلزلے کے بعد ترکیہ میں ایمرجنسی نافذ، ترک صدر نے امدادی سرگرمیوں کے لیے عالمی مدد کی اپیل کر دی۔ صدر عارف علوی کا اظہار افسوس، جانی نقصان پر وزیر اعظم کی تعزیت۔ برادر اسلامی ملک کی ہر ممکن امداد کا اعلان، امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ترکی میں امدادی ٹیمیں بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی میت خصوصی طیارے کے ذریعے آج دبئی سے وطن واپس لائی جائے گی۔ یو اے ای میں تمام کاغذی کارروائی مکمل، نماز جنازہ کے وقت کا اعلان میت پہنچنے کے بعد ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کا مشن، کل ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ تبدیل، جمعرات کو بڑی بیٹھک لگے گی، تحریک انصاف کو بھی باضابطہ مدعو کرنے کا فیصلہ۔ اے پی سی کا دعوت نامہ ملا تو شرکت کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے، فواد چودھری کا ٹویٹر پیغام۔ انصاف کا عمل شروع نہیں ہوا اور یہ گلے لگ کر رونے لگے، مریم نواز کا عمران خان پر عدالتوں سے فرار کا الزام، اپنی قید ڈیتھ سیل میں گزارنے کا دعویٰ۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ کی ملتان میں گفتگو، عمران خان کو جیل بھرو تحریک کی ابتدا اپنی گرفتاری سے کرنے کا مشورہ، زمان پارک میں چھپنے اور کارکنوں کو ڈھال بنانے کا تانا۔ متنازع حلقہ بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم کا آئندہ اتوار کو دھرنے کا اعلان، بہادر آباد مرکز فوارہ چوک منتقل کر کے دھرنے کو کراچی کا ایوان بنا دیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کا جنرل ورکرز اجلاس سے دھواں دھار خطاب۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں جعلی ٹھپے لگائے، 16 مارچ تک دوبارہ الیکشن ہوں گے، فاروق ستار اور کمال کا دعویٰ۔ پشاور پولیس لائن خودکش دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، حملہ آور کا ڈی این اے میچ کر گیا، حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کا چیسس نمبر بھی مٹائے جانے کا انکشاف، بے گناہ نوجوان کو قتل کرنے کا جرم ثابت۔ اسلام آباد کی عدالت نے اشتعال دہشت گردی پولیس کے 2 اہلکاروں کو سزائے موت اور 3 کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 2 روز کے وقفے کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات دوبارہ شروع، عالمی ادارے کا برآمدی شعبے کے لیے سبسڈی ختم کرنے پر زور، پاور سیکٹر کے گردشی قرضوں پر بھی تحفظات، حکومت کا اضافی ٹیکسوں کے نفاذ اور اخراجات میں کمی پر غور، جمعرات تک معاہدہ طے پائے جانے کا امکان۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدے کی امیدیں، پاکستانی روپیہ تگڑا، انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 48 پیسے سستا، 271 پر ٹریڈ، اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، 100 انڈیکس میں 300 پوائنٹس کا اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کے نفاذ اور قیمتوں میں اضافے کے خدشات، آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے خریداری کم کر دی، پیٹرول بحران کا خدشہ سر اٹھانے لگا۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتیں پھر بے قابو، فائن آٹے کی 1 کلو کی بوری 140 روپے فی کلو مہنگی، دکانداروں کی منمانیوں کے سامنے انتظامیہ نے ہتھیار ڈال دیے، شہری بے بس۔ بڑھتی قیمتوں نے تعلیم کو مہنگا کر دیا، کاغذ کی قیمتیں اوپر جانے کے بعد کاپی اور کتابوں کے دام بھی اوپر، متوسط اور غریب طبقے کے لیے بچوں کو تعلیم دینا امتحان بن گیا۔ جعفر آباد میں آنے والے سیلاب میں مقامی مصور قاسم بگٹی کے فن پارے بھی بہہ گئے، خیمہ بستی میں مقیم فنکار کا ہار ماننے سے انکار، خواب پورے کرنے کے لیے دوبارہ جستجو شروع کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ہزاروں قیدیوں کی سزائیں ختم یا کم کرنے کی منظوری دے دی، مظاہروں کے الزام میں گرفتار افراد کو ریلیف ملے گا یا نہیں، صورتحال غیر واضح۔ آسٹریلیا کی جانب سے سیریز کھیلنے سے انکار پر پاکستان افغان بورڈ کی مدد کو آ گیا، چیئرمین پی سی بی کا مارچ میں 3 20 میچز کی سیریز کھیلنے کا اعلان، میدان یو اے ای میں سجے گا۔ گلیات میں موسم سرما کی برفباری کا 8واں اسپیل شروع، 3 سے 4 انچ برف پڑنے کے بعد متعدد مقامات پر رابطہ سڑکیں بند، مری اور بالائی علاقوں میں بھی برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش کے بعد سردی مزید بڑھ گئی۔